السلام علیکم، میرا نام جوید چوہان ہے۔ اسٹینڈرڈ گروپ آف انسٹیٹیوشن ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس کی نعمتوں سے نا امیدی نہیں، جس کی رحمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، جس کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ عزیز طلباء، ایک شخص کروڑوں پتی تھا، اسے کاروبار میں کاٹا پڑ گیا، وہ آسمان کی بلندیوں سے پستی پر آ گیا، اس کے حواس باختہ ہو گئے، حتیٰ کہ ایک دن وہ پارک میں بیٹھا خودکشی کی تجویز سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، اور اس نے اپنی پوری داستان غم اس کو سنائی۔ اس شخص نے اپنی کوٹ کی پاکٹ سے اپنی چیک بک نکالی، اس نے ایک چیک پھاڑا اور اس چیک کو 1 کروڑ روپے کا چیک بھر کر سائن کر کے اس نے اس کے حوالے کر دی اور کہا کہ 1 سال کے بعد تم نے اسی جگہ پر یہ 1 کروڑ روپے کا چیک میرا واپس کرنا ہے۔ اس شخص نے جب اس چیک کے اوپر جب سائن دیکھے تو راجر ٹیلر کے وہ دستخط تھے۔ راجر ٹیلر اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص تھا۔ اس شخص نے جب وہ چیک دیکھا تو بہت خوش ہوا، اس نے فوراً اپنے سٹاف کو میٹنگ کال کی، ان کو کاروبار متعلق ان سے تجاویز لیں اور بھرپور لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ وہ اپنے کام کو لگ گیا۔ اسے اس بات کی خود اعتمادی تھی، اگر مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت پڑی تو میری پاکٹ میں 1 کروڑ روپے کا چیک ہے۔ اس کانفیڈنس کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ وہ اپنے کام کو لگ گیا۔ اس نے 1 سال اتنی محنت کی کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ وہ جو چیک اس کی پاکٹ میں تھا وہ اس کی پاکٹ میں رہ گیا، وہ دوبارہ سے پھر کروڑوں پتی بن گیا۔ 1 سال کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اس شخص سے وعدہ کیا تھا کہ اسی جگہ پر میں تمہارے پیسے لوٹاؤں گا۔ وہی چیک لے کر جب اسی جگہ پر پہنچا تو بوڑھا وہیں پہ موجود تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچے ہی ہے اور اس نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اچانک پیچھے سے ایک لیڈی آئی اور اس نے سوری بولتے اس شخص سے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر میرے باپ کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، کیونکہ یہ میرا باپ ہے اور ذہنی طور پر یہ مفلوج ہے اور اپنے آپ کو یہ راجر ٹیلر سمجھتا ہے۔ جب اس نے اس کی بات سنی تو وہ شخص اچانک وہ حیران ہوا کہ اس کی جو پاکٹ میں چیک تھا کیا وہ فیک چیک تھا۔ وہ اپنی پاکٹ میں فیک چیک لے کر 1 سال تک گھومتا رہا اور اس اعتمادی کے ساتھ کہ میرے پاس اگر کبھی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو میرے پاس 1 کروڑ روپے کا چیک ہے، مجھے پیسوں کی دقت پیش نہیں آئے گی، جبکہ وہ چیک بھی فیک تھا۔ تو اس کو امیر اس کے پیسوں نے یا اس کے چیک نے نہیں کیا، بلکہ اس کی خود اعتمادی نے اس کو دوبارہ زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر اس کی خود اعتمادی لے گئی۔ عزیز طلبہ، آپ بھی خود اعتماد ہیں، اپنے اندر خود اعتمادی کی فضا پیدا کریں۔ آپ دنیا کے اندر ذہین ترین طالب علم ہیں، آپ کی خود اعتمادی آپ کو بہت ذہین بنا دے گی۔ جس طرح کہ اس شخص کو اس کے پیسوں نے نہیں بلکہ اس کی خود اعتمادی نے امیر کیا تھا، اسی طرح آپ کی خود اعتمادی آپ کو یقیناً آپ کو ذہین بنا دے گی۔ جو لوگ خود کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں وہ پانیوں کے اوپر چلتے ہیں، وہ ہواؤں کے اوپر سفر کرتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو خود اعتمادی ہوتی ہے۔ وہ لوگ نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بہت کچھ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود اعتماد ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی خود اعتماد ہیں اور آپ اپنی عزت اس وقت آپ کی عزت ہوگی جب آپ کو خود کے اوپر اعتماد ہوگا۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک تھا میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ مرثیہ ہم امام حسین کا پڑھ رہے تھے، میر انیس کا نے یہ مرثیہ لکھا تھا۔ کربلا کی شہنشاہ پہ ناز ہے، اس نواسہ رسول پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے، مگر جو سجدہ حسین نے کیا اس پہ خدا کو ناز ہے۔ میر انیس تیسرے بند کے اندر 2 بند ہم نے پڑھے تھے، آج ہم تیسرا بند پڑھیں گے کہ جھیلوں سے 4 پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔
आहू जो कहले थे तो चीते स्या फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोम खाम। सुर्खी उड़ती थी फूलों से, सब्जी गया से, पानी कुओं में उतरता था साए की चाह से। इमाम हुसैन का मरसिया बयान करते हुए मीर अनीस हमें इस बांध के अंदर बतलाते हैं कि झीलों से चार पाए ना उठते थे ताब शाम, कि जो चार पाँव वाले, चार पाए कहते हैं चार पाँव वालों को, कि चार पाँव वाले जो जानवर हैं वो इस कदर गर्मी से निढाल हो चुके थे, इस कदर गर्मी ने उनका जीना मुहाल कर दिया था कि वो सुबह से लेकर ताबे शाम, सुबह से लेकर शाम तक वो पानी में रहते थे, वो झीलों में रहते थे। वो झीलों से या पानी से बाहर नहीं आते थे। क्यों? इसलिए कि उन्हें इस बात का खौफ था, उन्हें इस बात का खदशा था कि अगर हम पानी से बाहर निकलेंगे तो सूरज की जो गर्मी है, सूरज की जो तपश है, सूरज की जो हरारत है, वो हमारे जिस्मों को जला के राख कर देगी। मीर अनीस चूँकि जज्बात निगारी और मंजर कशी के अंदर एक नुमाया मकाम रखते हैं, इसलिए वो अपने चश्मे तुखय्यल से वो मैदान करबला का एक वाक़या पेश कर रहे हैं, एक मंजर, एक नज़ारा पेश कर रहे हैं कि जिस तरह उस दिन ये बर्बरियत का खेल इमाम हुसैन उनके ख़ानदान के साथ खेला गया, वो नाकाबिल फरामोश है। इसलिए वो सूरज की तपश को बयान करते हैं कि इस कदर सूरज की तपश थी कि चार पाँव वाले जो जानवर हैं वो सुबह से लेकर शाम तक पानियों के अंदर वो मुस्तकिल तौर पर उन्होंने अपना घर पानी को बना लिया था कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो सूरज की गर्मी हमें जला देगी। मस्कर में मछलियों के समंदर का था मुकाम, यानी मछलियों ने समंदर को मुस्तकिल तौर पर अपना घर बना लिया था और वो समंदर की अथाह गहराइयों में चली गई थी, इसलिए कि उन्हें इस बात का खौफ था कि अगर हम पानी की सतह के ऊपर आएंगी या अगर हम समंदर के किनारे के करीब कहीं आएंगी तो सूरज की गर्मी हमें जला देगी। इस खौफ की वजह से वो पानी के वो गहराई में चली गई थी, समंदर की गहराई में चली गई थी, ताकि सूरज की जो तपश है वो किसी हद तक वो कम साबित हो सके। यानी ये उनका चश्मे तुखय्यल है मीर अनीस का, ये वो इस तरह वो मंजर कशी इस अंदाज में कर रहे हैं गोया कि एक पूरे का पूरा वाक़या जो है यूँ लगता है जिस तरह कि हमारी आंखों के सामने वो सब कुछ है, हम अपनी आंखों से उस मंजर को देख रहे हैं, इस तरह से वो उस वाक़या की वो मंजर कशी कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें मंजर कशी करने में और जज्बात निगारी में मीर अनीस को एक ख़ास मलका हासिल है। आहू कहते हैं हिरन को, आहू जो कहले थे, कहले का मतलब होता है कि सुस्त पड़ जाना, कि जो हिरन हैं वो सुस्त पड़ गए थे तो चीते स्याफाम यानी काले रंग वाले, गर्मी की वजह से जो चीते हैं उनका रंग स्याह हो गया था, उनका रंग तब्दील हो चुका था, वो अपनी असली उनकी जो जिल्द है वो अपनी असली हालत में बरकरार नहीं रही थी। जबकि जो हिरन होता है बड़ा तेज़ जानवर होता है, इसका शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। तो मीर अनीस कहते हैं कि सूरज की गर्मी ने तेज़ तरीन जानवर को भी निढाल कर दिया था, उसको भी सुस्त कर दिया था। और जो चीते हैं जो कि हर वक्त अपनी ताड़ में रहते हैं, अपने शिकार के लिए हर वक्त वो घूमते रहते हैं, वो भी सूरज की गर्मी से उनकी जिल्द की रंगत तब्दील हो गई थी। सूरज की गर्मी ने उनकी जिल्द को मुतासर कर दिया था, यानी इस कदर वो मंजर कशी कर रहे हैं सूरज की तपश और सूरज की जो पड़ने वाली उस रोज़ गर्मी है उसका। जबकि इस तमाम वाक़यात के अंदर जब सूरज की गर्मी अरूज पर है, जानवर बहुत मुतासर हो रहे हैं, वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनका बड़ा बुरा हाल है, गर्मी ने उनका जीना जो है वो मुहाल कर रखा है। हिरन जैसे तेज़ तरीन जानवर भी सुस्त पड़ गए हैं, चीते जैसे जो जानवर हैं उनकी रंगत तब्दील हो गई है। इस तमाम कठिन हालात के अंदर एक जो सख्त आजमाइश में से
جو نبوت کا خاندان گزر رہا ہے، جو میرے نبی کا جو خاندان جس مشکل حالات اور جس وہ ازمائش سے خاندان گزر رہا ہے، وہ اپنی تعریف آپ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کس قدر انہوں نے اس مشکل وقت کا جواں مردی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ وہ اس تمام موسمی حالات کا بھی مقابلہ کر رہے تھے، اور ساتھ میں وہ یزید کی افواج کا بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ حق کے اوپر وہ قائم رہے، انہوں نے یزید کے سامنے وہ جھکے نہیں تھے، انہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، انہوں نے جو 72 ساتھیوں کا ایک گروہ تھا وہ شہید ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک جھوٹ کے سامنے، ایک باطل کے سامنے وہ جھکے نہیں تھے، اس لیے کہ دین کی جس گھر سے دین نکلا تھا، جس گھر سے دین کا پرچار ہوا تھا، اسی گھر نے ہی سب سے بڑی قربانی دے کر دین کو ہمیشہ کے لیے سرفراز کر دیا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اسی خاندان نے ہی نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی اور نہ ہی اپنی جوانیوں کی، یعنی اپنی بہادری شجاعت کی انہوں نے پرواہ کی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، اور سخت اور کٹھن جو موسمی حالات تھے ان کا بھی انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور گرمی کا اس سے بڑھ کر آگے شاعر گرمی کے متعلق کیا بتلاتے ہیں کہ پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ موم خام کہتے ہیں کچی موم کو، مثل کا مطلب ہوتا ہے مانند، یعنی اس قدر گرمی سورج کی زیادہ تھی، اس قدر تپش زیادہ تھی کہ جو پتھر ہیں گرمی کی وجہ سے وہ بھی پگھل گئے تھے، اور اس قدر پگھل گئے تھے کہ مثل موم خام، جس طرح کی کچی موم پگھل جاتی ہے، کچی موم جس طرح پگھل جاتی ہے، اسی طرح پتھر جو تھے وہ گرمی کی وجہ سے پگھل رہے تھے۔ بے جان چیزیں بھی گرمی کو برداشت نہیں کر رہی تھی، جانور جو سخت جلد رکھتے ہیں وہ بھی نہیں گرمی کے حالات کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن یہ عظیم ترین بے مثل اور بے مثال خاندان کس قدر مشکل آزمائش سے گزر رہا تھا، اور انہوں نے جواں مردی کے ساتھ انہوں نے موسمی کیفیات کا بھی انہوں نے مقابلہ کیا، اور یزیدی فوج کا بھی انہوں نے بڑی جواں مردی سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سرخی کا مطلب ہوتا ہے رنگ، سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیا سے، گیا کا مطلب ہوتا ہے گھاس، یعنی سورج کی گرمی نے پھولوں کے رنگ کو تبدیل کر دیا تھا، پھولوں کا جو رنگ ہے وہ ماند پڑ گیا تھا، پھول گرمی کی حدت کی وجہ سے جلس گئے تھے، اور سبزی یعنی جو ہریالی ہے وہ گیا سے، گھاس کا رنگ بھی ماند پڑ گیا تھا، یعنی سورج کی گرمی گھاس پر بھی متاثر ہوئی تھی اور پھولوں کی رنگت کو بھی اس نے تبدیل کر دیا تھا۔ پانی کنووں میں اترتا تھا سائے کی چاہ سے، اور جو کنووں کے اندر پانی تھا، چاہ کا مطلب ہے کنواں، یعنی جو کنووں کے اندر پانی کھڑا تھا وہ بھی خشک پڑ گیا تھا، وہ نیچے چلا گیا تھا، پانی جو کنووں کے اندر تھا وہ خشک پڑ گیا تھا، کنویں بھی گرمی کی وجہ سے سوکھ گئے تھے، پانی کنویں کے اندر بھی میسر نہیں تھا۔ اس قدر سورج کی حدت نے اور موسمی جو تبدیلی تھی، جو گرمی کی کیفیت تھی، اس قدر اس نے اس زمانے کے اندر اس نے ایک لوگوں کا جینا محال کیا ہوا تھا۔ اب یہ ہمارا بند تھا، اس کی آپ نے پریزنٹیشن کس طرح سے دینی ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، آپ کو بورڈ کے اندر بورڈ پیٹرن کے مطابق آپ کا سوال نمبر 2 ہوگا کہ مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں، 3 اشعار حصہ نظم سے، 2 اشعار حصہ غزل سے۔ آپ نے اسی طرح لکھنا ہے سوال نمبر 2 کا جواب، نیچے آپ جز لکھیں گے، سب سے پہلے لکھیں گے نظم کا نام، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، نیچے لکھیں گے شاعر کا نام، شاعر کا نام میر انیس، صنف نظم یہ مرثیہ ہے، ایسی نظم جو کسی کے فوت ہونے پر اس کے غم میں لکھی جاتی ہے، اس کو مرثیہ کہتے ہیں، مرثیہ ہے یہ۔ آگے آپ اس کی تشریح کریں گے، اس کے بعد اس کا
حوالہ جات شعر آپ لکھیں گے، لازمی لکھنا ہے حوالہ جات شعر۔ اب شہر آرزو میں وہ رہنائیاں کہاں، اب شہر آرزو میں وہ رہنائیاں کہاں، ہیں گل قدے نڈال، ہیں گل قدے نڈال، بڑی تیز دھوپ ہے۔ یہ بڑا شاندار شعر آپ یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آگے دوسرا بند ہے ہمارا، چوتھا بند ہے کوسوں کسی شجر میں، کوس کا مطلب ہے میل، فاصلہ، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، گل کہتے ہیں پھول کو، برگ کہتے ہیں پتی کو، بار کہتے ہیں پھل کو۔ تو میر انیس اپنے چشم تخیل کے ذریعے منظر نگاری کرتے ہیں اس واقعہ کی، خاص طور پر گرمی کی شدت کی وہ منظر نگاری کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ دور دور تک درختوں کے اوپر کوئی پھول نظر نہیں آتا تھا، کوئی پتے نظر نہیں آتے تھے، نہ برگ و بار، نہ پتیاں نظر آتی تھی اور نہ پھل نظر آتے تھے۔ سورج کی گرمی نے درختوں کا بڑا برا حال کر دیا تھا، ان کے پتے نڈھال ہو گئے، پتے گر گئے، ان کی پتیاں جو تھیں وہ گر گئیں، جو پھل تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اس قدر سورج کی حدت تھی۔ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ نخل بھی درخت کو کہا جاتا ہے، چنار یہ درخت مکمل طور پر یہ لال سرخ ہوتا ہے یہ درخت چنار کا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ چنار، یہاں پر وہ صورت چنار، یہاں پر وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ چنار کے درخت کی مانند جتنے بھی درخت نظر آ رہے تھے وہ چنار کے درخت کی مانند مکمل طور پر لال ہو چکے تھے۔ یعنی چنار کا درخت تو لال ہوتا ہے، لیکن سورج کی گرمی نے باقی درختوں کو بھی چنار کی مانند کر دیا تھا۔ سورج کی گرمی نے درختوں کو چنار کی مانند کر دیا تھا، چنار کے درختوں کی مانند کر دیا تھا، لال ہو چکے تھے، سرخ ہو چکے تھے۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، پھولوں نے مسکرانا بند کر دیا تھا، پھولوں نے کھلنا بند کر دیا تھا، جبکہ کھلنا پھول کی شان ہے، پھول کی شان و شوکت اس کی جو بناوٹ ہے اس کے کھلنے کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی جو رہنائیاں ہیں وہ پھولوں کے کھلنے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس وقت ہی پھول کے ساتھ محبت ہوتی ہے جب وہ کھلتا ہے، تو کھلا ہوا چونکہ وہ خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن ہنستا تھا کوئی گل، یعنی جو پھول ہیں انہوں نے مسکرانا بند کر دیا، یعنی کھلنا بند کر دیا۔ لہکتا تھا سبزہ زا، اور نہ ہی جو سبزہ ہے، جبکہ سبزے کی شان و شوکت جو ہے ہواؤں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، ہواؤں کے ساتھ وہ چومنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ہواؤں کے ساتھ سبزہ جو ہے اس کا یارانہ ہے، بڑی دوستی ہوتی ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو سبزہ ان کے ساتھ ناچتا ہے، یعنی جھومنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی کا منظر ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی اور یہی اس کو زیب دیتا ہے کہ جب ہوائیں چلیں تو ان کے ساتھ وہ جھومنا شروع کر دے، ان کے اوپر ایک مستی طاری ہو جائے۔ لیکن گرمی نے سبزے کا بھی برا حال کر دیا تھا، اس نے سبزے نے جھومنا بند کر دیا تھا، اس نے لہکنا بند کر دیا تھا، اور کانٹا ہوئی تھی ہر سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ جو شاخ ہے یعنی جو درخت کی جو شاخیں ہیں یہ مکمل طور پر سوکھ چکی تھیں، کانٹا بن چکی تھیں، یعنی مکمل طور پر تباہ برباد ہو چکی تھیں۔ جو وہ شاخیں جن کے اوپر پھل لگتے تھے اب پھلوں کی بجائے وہ کانٹے کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ اس کا اور آگے اس کا اگلا جو شعر ہمارا رہتا شعر، گرمی یہ تھی کہ زید سے سب دل سب کے سر تھے۔ زید کہتے ہیں زندگی کو، یعنی اس قدر گرمی تھی کہ سب کے جو گرمی کی وجہ سے سب کے دل مرجھا چکے تھے۔ سرد کا مطلب ہوتا ہے مرجھا جانا، سب کے جو دل ہیں وہ مرجھا چکے تھے۔ پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے، اور جو پتے ہیں وہ بھی زرد ہو چکے تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ کسی مدکوک کسی بخار کے اندر مبتلا ہے۔ جس طرح کہ بخار کے جب کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے تو اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، تو لہذا جو پتے ہیں گرمی کی وجہ سے ان کے رنگ زرد پڑ گیا تھا، یوں لگتا تھا کہ پتوں کو کوئی بخار ہو گیا ہے۔ اور آگے آپ اس کا حوالہ جات شعر لکھیں گے، چکرا کے گر نہ جاؤں میں اس تیز دھوپ میں، چکرا کے میں گر نہ جاؤں اس تیز دھوپ میں، مجھ کو ذرا سنبھال بڑی تیز دھوپ ہے۔ چکرا کے گر نہ جاؤں میں اس تیز دھوپ میں،
مجھ کو ذرا سنبھال، بڑی تیز دھوپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔